آج کی تراویح میں سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الغاشیہ تک کی تلاوت ہوئی، 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی، اور تیسرے پارے عامہ میں ہم آدھے تک پہنچ گئے، نصف تک پہنچ گئے، تو کل تک انشاءاللہ اختتام تک پہنچ جائے گا۔ سورہ ملک میں یہ ایک ایسی صورت ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن میں 30 آیتوں کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑے گی کہ یا اللہ یا تو میرے پڑھنے والے کی مغفرت کر دے یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الملک، 30 آیتوں کی صورت ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو پڑھے اور روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک اس کے درمیان سورہ ملک کا بھی وظیفہ کریں۔ سورہ ملک کا اور سورہ الف لام میم سجدے کا قبر کے عذاب سے اللہ پاک نجات دیتا ہے جو بندہ یہ پڑھتا ہے، اور جو بندہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو فاقہ اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ تو کل پرسوں بتایا تھا میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت پیدا کی، لیبلوکم، تاکہ وہ جانچے آپ لوگوں کو، امتحان کرے آپ لوگوں کا، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے۔ بہتر عمل، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بہتر عمل۔ اللہ کو بہتر عمل پسند ہے، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوشش کریں اس کو صحیح کریں۔ نماز پڑھیں، صحیح پڑھیں، 10 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں، اور غلط پڑھے 10 رکعت پڑھے اس کو الٹا وبال ہے، صحیح پڑھے 2 رکعت پڑھے تو کیا ہے؟ اجر ہے۔ تو صحیح پڑھیں اور بہتر طریقے سے اپنی نمازوں پہ محنت کریں، اس کو بہترین بنائیں، خوبصورت بنائیں، اپنی تلاوت پہ محنت کریں، اس کو خوبصورت بنائیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بچپن سے جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ میرا رکوع ٹھیک نہیں ہے، میرا رکوع کس طرح ٹھیک ہوگا، میرا سجدہ اور کس طرح خوبصورت ہوگا۔ جو بچپن میں ٹونگے مار رہے تھے آج بھی وہی مار رہے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کم سے کم نماز پہ وقت لگاؤ، 4 رکعت نمازیں 5 منٹ سے کم میں مت پڑھو، کم سے کم 5 منٹ۔ اور ایک ساتھی آیا 2 منٹ رہتے تھے کہ 1 منٹ رہتا تھا، میں نے کہا ٹائم کم ہے، کہتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں 4 رکعت، اس نے 1 منٹ میں پڑھ لی۔ کیسے پڑھ لی، اللہ عالم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی بڑائی کا ذکر فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو یہ آسمان زمین میں نے پیدا کیے ہیں، فرجع البصر هل تری من فطور، آپ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو تو صحیح، اس میں کوئی آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ کہیں پہ دراڑ نظر آتا ہے؟ کہیں پہ اس کا رنگ خراب ہوا ہے؟ جب سے پیدا کیا ہے آج تک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بار بار دیکھو، آپ کو وہی آسمان نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر میں زمین کا پانی نیچے لے جاؤں، فمن یأتیکم بماء معین، تو آپ کو بہترین پاک اور صاف شفاف پانی پینے کے لیے کون لے کے آئے گا؟ اگر کہیں پہ زمین پانی نیچے چلا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا کہ اس پانی کو اوپر لے آئے۔ سورہ قلم کی تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہو۔ تو ہر نبی کو ایک خاص خصوصیت دی گئی ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کو جو خصوصیت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق کی خصوصیت، آپ کے اخلاق بہت بہترین تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھے تو جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کے اخلاق تھے۔ پھر آگے ایک واقعہ ذکر ہوا کہ ایک باپ تھا چند لڑکوں کا، اور وہ اپنے وقت میں، اپنی عمر میں جب زندہ تھے تو اپنے باغ میں سے فقیروں اور مسکینوں کا حصہ رکھتے تھے، جو کچھ وہاں سے پھل آتا تھا، جو نفع آتا تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو بچوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب تو یہاں سے دیا کرتے تھے، ہماری تو بہت مجبوریاں ہیں، بہت ضروریات ہیں، ہمیں خود ضرورت ہے۔ تو فقراء کو، مساکین کو تو عادت ہو گئی تھی، ہر سال پھل جب پکتا تھا تو وہ آیا کرتے تھے پھل لینے۔
غلہ لینے کا کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا۔ یہ لوگ نکلے راتوں رات تاکہ ہم ان سے چھپ کر اپنی فصل کی کٹائی وغیرہ کریں، اسے سنبھالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانے کے لیے ان کے اس پل اور غلے اور سارے سب کے سب کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اپنے راستے میں اندھیرے میں جا رہے ہیں اور دیکھا تو کہتے ہیں ہم تو پہنچ چکے ہیں اپنے زمین پر، اپنے باغ تک تو پہنچ چکے ہیں، لیکن باغ تو ہے نہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، ہم راستہ بھول چکے ہیں میرے خیال میں۔ جب دیکھا، نشانیاں دیکھی تو راستہ بھی وہی تھا، جگہ بھی وہی ہے، باغ نہیں ہے۔ اللہ نے وہ زجر کے طور پر ان کے باغ کو ہلاک کر دیا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری نیت میں فتور آ گیا۔ تو جو بھی نیکی کا کام ہم شروع کرتے ہیں اسے بند نہ کریں، اسے ختم نہ کریں، اسے مزید بڑھائیں۔ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کوئی نیکی جاری کی تھی تو آپ اسے بھی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ تو کبھی اس وجہ سے اپنے مال کو، اپنے صدقات کو کم نہ کر دے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، جس کو نظر بد ہو تو اس کے لیے نسخہ ہے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، یہ پڑھے اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے گا۔ سورہ حاقہ میں قیامت کا ذکر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا تو وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابی، خوشی خوشی ہر ایک کے پاس لے کے جائے گا، دیکھو دیکھو میرا عمل نامہ پڑھو، میں پاس ہو گیا آج۔ اور جو ناکام ہوا ہوگا اوتی کتابہ بشمالہ، اسے بائیں ہاتھ میں ملے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کاش مجھے آج عمل نامہ ملتا ہی نہیں تھا۔ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، پھر وہ جہنم کا تذکرہ۔ سورہ معارج کا تذکرہ ہو، اس میں مومنین کے چند صفات بیان ہوئے، اور وہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے مال میں حق ہے سائل اور محروم دونوں کے لیے، جو سوال کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو محروم ہے، جو سوال نہیں کرتا اسے ضرورت ہے، وہ انہیں بھی پہنچاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں مومنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی امانتوں اور عہدوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور اپنی شہادات پہ، گواہی پہ قائم رکھتے ہیں، اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ فی جنات مکرمون، یہ جنتوں میں ہوں گے، معزز ہوں گے۔ سورہ نوح، اس کی تلاوت ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ قوم کو دعوت دی؟ 950 سال، 950 سال دعوت دی، اور پھر آخر میں کہنے لگے یا اللہ میں نے ان کو دعوتہم جہارا، میں نے ان کو کھل کے بھی دعوت دی، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، چپ کے بھی دعوت دی، ہر جگہ دعوت دی۔ تو یا اللہ اب یہ لوگ نہیں مانتے، ان کے حق میں کوئی فیصلہ فرما لیں۔ پھر اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بات ذکر کی، فقلت استغفروا ربکم، ہم نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کیا کرو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارش برسا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال میں اور اولاد میں برکت ڈال دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات اور نہریں ہوں گی تمہارے لیے۔ علماء فرماتے ہیں جو استغفار کی کثرت کرتے ہیں، جن کا نرینہ اولاد نہیں ہے، وہ استغفار کی کثرت کرے، اللہ بیٹھے دے گا۔ جو فقیر ہے، جو مالی لحاظ سے کمزور ہے، وہ استغفار کی کثرت کرے، اللہ مال میں برکت دے گا۔ اور اگر بارش نہیں ہوتی تو سب کے سب استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ بارش کرتے ہیں۔ تو یہ استغفار کی برکات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے کریں۔ سورہ جن کی تلاوت ہوئی، اس میں آپ علیہ السلام ایک جگہ پر نکلے تھے عکاظ کی طرف، اور تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، جنات کا گزر ہوا وہاں سے، ایک گروہ کا، دیکھا تو ایک بہت عجیب سی آواز ان کو سنائی دی، وہ قریب آئے، قرآن سنا، اس سے متاثر ہوئے، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر کہا کہ سمعنا قرآنا عجبا، آج تو ہم نے عجیب قرآن سن لیا، اور اس کو سنتے ہوئے ہم نے اس پہ ایمان بھی لیا، تو آپ بھی ایمان لے آؤ، تو دعوت بھی دی۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے، پھر کسی ٹائم انشاءاللہ بیان کریں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے میرے کمبل اوڑھنے والے نبی،
قم اللیل الا قلیلا۔ آپ علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ رات کو کھڑے ہو جایا کریں الا قلیلا، لیکن کم، نصفہ، آدھی رات کھڑے ہو جایا کریں، او انقص، یا اس سے بھی کم کھڑے ہو جایا کریں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرے، آرام سے، آہستہ سے پڑھا کرے۔ تو آپ علیہ السلام عبادت کے شوق میں پوری رات کھڑے ہوا کرتے تھے، جو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، پوری رات مت کھڑے ہو جائے۔ سورہ مدثر یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ جا کر اپنے قبیلے کو، اپنی قوم کو اب دعوت دیں شروع میں، اور فرمایا کہ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرا دیجیے ان کو اللہ کے عذاب سے۔ اس میں پھر ولید کا بھی ایک واقعہ ذکر ہوا۔ سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، سائنس کی بات جو 1400 سال پہلے اللہ نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، لن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ اگر کہیں پر ہڈیاں وہ بوسیدہ ہو گئی اور مٹی میں مل گئی تو کیا ہم جمع نہیں کر پائیں گے ان کو؟ بھلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم تو قادر ہیں اس پر بھی، علی ان نسوی بنانا، کہ آپ کے انگلیوں کے پوروں کو بھی وہی دوبارہ سے جوڑ دے جو آپ کہتے ہیں۔ یہ آج ثابت ہوا ہے کہ ہر ایک کے انگلیوں کے پورے جو ہے، یہ جو نشانات ہے، یہ فنگر پرنٹ جو ہے، یہ الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ہڈیوں کی بات کرتے ہو، یہی نشان جو ذرہ ہو کے ختم ہو گیا ہے، میں دوبارہ سے یہی نشانات، یہی لکیریں بھی واپس لے آؤں گا۔ آپ تو ہڈیوں کی بات کرتے ہو، تو یہ سارا ہم نے جمع ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پہ جواب دہ ہونا ہے۔ سورۃ الدہر، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بیان کی کہ کس چیز سے ہم نے بنایا۔ پھر آگے تھوڑا سا جنت کا تذکرہ ہے، اور جنتیوں میں یہ بھی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو غلمان جنت کے وہ شراب پیش کریں گے، بعض لوگوں کو حور شراب پیش کریں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ شراب پیش کریں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّ، ان کا رب انہیں شرابًا طَهُورًا پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرو۔ سورہ مرسلات میں پھر سے قیامت کا تذکرہ ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ سورۃ النبأ میں اللہ تعالیٰ کے خالقیت کا تذکرہ ہے کہ ہم نے زمین بچھا دی، اور والجبال اوتادا، پہاڑ میخوں کے طور پہ گاڑ دیے، وخلقناکم ازواجا، تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، دن کو معاش کے لیے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو چراغ بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے سے پھل اور پھول اور غلے اگائے، وجنات الفافا، اور باغات اگائے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ آؤ گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان دروازے ہو جائیں گے، اس میں ٹوٹ جائیں گے، وسیرت الجبال، یہ پورا قیامت کا تذکرہ ہے، پھر کسی دن تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں۔ سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، ایک قاعدہ ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو شخص سرکشی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو اور خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ خود سوچے کہ میں کون سے گروہ میں ہوں، کیا میں دنیا کو ترجیح دیتا ہوں آخرت پر، یا میں نے اپنے نفس کو روکا ہوا ہے؟ کیا میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں،
کہ میں نے اللہ کو بھولا ہوا ہے، کیا میں جہنت والوں میں سے ہوں یا جہنم والوں میں سے ہوں، تو خود بندہ فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ عبسہ میں وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ نہیں، آپ علیہ السلام مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے، وہ نابینا تھے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ آگے کون بیٹھے ہیں، اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام پہ یہ بات ناگوار گزری کہ اب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ صحابی آئے کہ کوئی مسئلہ پوچھے گا، یہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو ابھی آئے تو میرے یہ جو بڑے بڑے بیٹے ہیں، تو یہ اگر یہ اسلام قبول کیا انہوں نے تو بہت زیادہ مدد ہو سکتی ہے اسلام کی۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں ذکر کی کہ عبس و تولا، کہ پیغمبر علیہ السلام ترشرو ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ کیا ہے؟ ان جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا صحابی ان کے پاس آئے تو ہم نے ایسا کیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتا شاید وہ پاکی حاصل کر لے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، انہیں نصیحت فائدہ دیتی۔ اب آپ کے پاس یہ جو بیٹے ہیں یہ پتہ نہیں قبول کرتے کہ نہیں کرتے، اس نے تو قبول کیا ہوا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ تو آپ علیہ السلام پہ عتاب نازل ہوا، اور جب بھی اس کے بعد پھر وہ تشریف لا دے تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے جن کی وجہ سے مجھے دمکایا گیا، ڈرایا گیا، میرے اوپر عتاب کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی حقانیت پہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، وگرنہ وہ اس بات کو کبھی نہ ذکر کرتے۔ اپنی جو ایک قسم کا ایک عتاب تھا، ایک قسم زجر تھا اللہ کی طرف سے، ایک قسم ڈانٹ تھی، تو کبھی بھی نہ ذکر کرتے کہ مجھے اس میں ڈانٹا گیا ہے، کبھی یہ نہ کہتے۔ تو جب یہ واقعہ اس میں ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ سورہ کویرت اور سورہ انفطار میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ جب یہ اپنے لینے کے لیے ناپ تول کرتے ہیں، پورا لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ سورہ انشقاق ہے، اور پھر سورہ بروج، اس میں اصحاب الاخدود کا واقعہ گزرا، پھر سورہ طارق اور سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، کئی باتیں ہیں۔ لیکن سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ دنیا میں عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکا دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے کوئی حصہ اس میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ غلط طریقے پہ عمل کر رہے ہوں گے، وہ نبی کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہوں گے، وہ عقیدہ میں ان کا فرق ہوگا، ان کے اعمال میں فرق ہوگا۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا، اسے سیکھنا اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔